بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ حضرات و حاضرین، نفلی عبادات جن کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، اس کی تیسری قسم شروع ہوتی ہے جس کو مالی عبادات کہا جاتا ہے۔ مالی عبادات جو نفلی ہوں اور ان کا روزے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، وہ کون سی ہیں؟ حضرات گرامی، نفلی عبادت جو مالی ہے اور روزے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی پیسے سے ہونے والی، رقم سے ہونے والی عبادت، اس کے اندر صدقہ خیرات آتا ہے، سحری اور افطاری آتی ہے، یعنی کسی کا روزہ رکھوا دینا، افطاری کروا دینا، یہ ایک عبادت ہے اور مالی عبادت ہے، نفلی بھی ہے اور روزے کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے۔ پروگرام کروانے، افطار پروگرام، سحری کروا دینا، صدقہ خیرات کر دینا، یہ نفلی عبادات ہیں اور مالی ہیں۔ روزے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق کیسے ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرات، اس کی دلیل وہ ہے جو صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان کا مہینہ آتا تو کتنی سخاوت کرتے، کتنی سخاوت کرتے، اتنی تیزی کے ساتھ سخاوت کرتے، اتنا صدقہ تیزی کے ساتھ کرتے کہ چلنے والی تیز آندھی بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق مالی عبادت کون سی ہے اور خلاف شریعت کون سی ہے۔ سنت کے مطابق مالی عبادت یہ ہے، یتیموں کے ساتھ تعاون کرنا، مسکینوں کا سہارا بن جانا، بیوہ عورت کے ساتھ تعاون کر دینا، لوگوں کے لیے ایسا کام جس کے اندر تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو، مدارس کے ساتھ تعاون کرنا، مساجد تعمیر کروا دینا، اسی طرح اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ ٹکرانے والے مجاہدین کے ساتھ تعاون کر دینا، یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور ثواب ہے اور بے شمار اس پر انعامات ہیں۔ خلاف سنت کیا ہے کہ آدمی پیسہ بھی خرچ کرے، سمجھے کہ یہ مالی عبادت ہے لیکن وہ عبادت نہ ہو بلکہ وبال جان بن جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ، اب ایک قبر ہے، ایک بزرگ کی قبر ہے، اس کے اوپر ایک مزار بنتا ہے، دربار بنتا ہے، اس کے اوپر پیسہ جتنا بھی خرچ ہوتا ہے، خرچ کرنے والے پتہ نہیں کتنا زیادہ ثواب سمجھ کر خرچ کر رہے ہیں، لیکن ثواب نہیں بلکہ گناہ ہو رہا ہے۔ پھر سال کے بعد کتنے عرس اور میلے لگتے ہیں، کتنا لوگوں سے فنڈ جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے، لنگر کے نام سے کتنا کھانا جو ہے وہ چلتا ہے، قوم کا کتنا پیسہ جو ہے وہ ثواب کی نیت سے خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ ثواب نہیں ہوتا، وہ سراسر گناہ ہی گناہ ہے۔ ایسا پیسہ خرچ کرنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر، یہ خلاف سنت ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ یہ سارے کا سارا پیسہ غرق ہو رہا ہے اور وبال جان بن رہا ہے۔
سنت کے مطابق جو پیسہ خرچ ہوگا، مالی عبادت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات ایسے بندوں کے لیے رکھے ہیں، بڑے بڑے انعامات۔ اب 1 روپیہ بھی ہم خرچ کرتے ہیں، حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو دیکھنے کی صورت میں ظاہری اعتبار سے وہ 1 روپیہ کم ہو جاتا ہے ہمارے مال سے۔ 2 روپیہ خرچ کریں گے 2 کم ہو جائیں گے، 100 خرچ کریں گے تو کل مال سے 100 روپیہ کم ہو گیا، 1000 کم ہو گیا۔ جتنا آپ خرچ کرتے جائیں گے دیکھنے کے لحاظ سے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا زبردست انعام آتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، نہیں، صدقہ جو ہے وہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔ اچھا، کم نہیں ہوتا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مال بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ کو قرض حسنہ جو بندہ دے گا اللہ اس کو بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں کیا تھا کہ صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کو قرض دو یعنی صدقہ دو تو اللہ بڑھا کر تمہیں عطا کرے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور عمدہ اس کے لیے اجر بھی ہے، بہترین اس کے لیے اجر بھی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ مال کم نہیں ہوا، بلکہ حدیث نے کہا کم نہیں ہوا، قرآن نے کہا بڑھ بھی گیا ہے، اور بڑھے کیوں نہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ اس کے لیے تو دعا کرنے والے کون ہیں؟ مال میں اضافے کی اللہ کے نوری ملائکہ دعائیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر روز صبح کے وقت اللہ کی طرف سے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ اترتے ہیں، وَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک بول کر کہتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ ہم تیرے فرشتے تجھ سے دعا کرتے ہیں خرچ کرنے والے کو اور بھی عطا فرما۔ وہ جیسے جیسے خرچ کرتا جائے گا اللہ کا فرشتہ دعا کر رہا ہے، اللہ اس کو اور عطا فرما۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب فرشتہ دعا کر رہا ہوگا، مالک نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا کہ میں بڑھا دیتا ہوں، میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا کہ مال کم نہیں ہوتا، فرشتہ روزانہ دعا کرتا ہے کہ اللہ بڑھا دے، تو بتلاؤ پھر مال بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ حضرات مال بڑھے گا۔ اگر پھر بھی ہم مال کو مضبوطی کے ساتھ اس کو اپنے ہی پاس رکھتے ہیں، نہیں خرچ کرتے، تو 2 آنے والے فرشتوں میں سے دوسرا جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آت ممسکن تلفن، اے اللہ جو مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے، اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ فرشتہ کہتا ہے اس کا مال برباد کر دے، ختم کر دے اے اللہ جو مال خرچ نہیں کرتا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے راستے میں ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ مال بڑھ رہا ہے، کم تو ہوتا نہیں، اگر نہیں خرچ کریں گے تو پھر فرشتہ ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، تو یقیناً وہ تباہ ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا؟ گھر میں پڑے پڑے پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس کی کئی ایک صورتیں بن جاتی ہیں۔ آدمی ایسا بیمار ہوا، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لگ گئے، پڑے تھے لیکن سارے لگ گئے، برباد ہو گئے۔ ایک نیک آدمی وہ ہے کبھی بخار بھی نہیں ہوا، معمولی سی دوائی لی تو اللہ کی طرف سے شفا ہو گئی۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ ایسے پیسے لگوا دیتا ہے کہ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میرے پیسے کیسے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اب عذاب آیا ہوا ہے، مال بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم اور بخاری میں تو یہاں تک حدیث قدسی بھی ہے کہ خرچ کرنے والوں کا مال کیسے نہیں بڑھے گا۔ اللہ خود مخاطب ہو کر بندوں سے کہتے ہیں، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اے آدم کے بیٹے تو میرے راستے میں خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ کون اس کے اوپر خرچ کرنے والا ہے؟ جو آواز لگانے والا ہے کہ آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تیرے اوپر مال اسی طرح خرچ کیا جائے گا۔ ان احادیث سے معلوم یہ ہوا اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کریں گے، مدارس میں مساجد تعمیر کروائیں گے، بیواؤں کے ماتھے کا جھومر بنیں گے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، مسکینوں کا سہارا بنیں گے، میدان جہاد میں اترنے والوں کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال بڑھے گا۔ انسان کا اللہ کی توفیق سے مال بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ پھر اسی پر بس نہیں، یہ تھے دنیاوی چند ایک انعامات،
قیامت کا دن آئے گا، اللہ پھر اس بندے کے ساتھ کس طرح سلوک کرے گا، کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا۔ مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے صدقہ کرنے والے کا جو صدقہ ہے قیامت والے دن یہ بادلوں کی طرح سایہ بن کر آدمی کو فائدہ پہنچائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ذل المؤمن، مومن بندے کا جو صدقہ ہے، یوم القیامتی صدقتہ، قیامت والے دن مومن آدمی کے لیے سایہ جو ہے وہ اس کا صدقہ ہوگا۔ مومن آدمی کو صدقہ سایہ کیا چیز دے گی قیامت والے دن؟ اس کا صدقہ۔ صدقہ اس کو سایہ دے گا اور جہنم سے یہ بچائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ یہ صدقہ اتنی مضبوط ترین عبادت ہے۔ ترمذی کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، کس کو پیدا کیا بھائی؟ زمین کو۔ بڑی قابل غور بات، جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، اس کے اندر مضبوطی نہیں تھی۔ زمین کے اندر جب حرکت پیدا ہوئی تو اللہ نے اس کی مضبوطی کے لیے پہاڑوں کو پیدا کر دیا، پہاڑ پیدا کر کے زمین میں گاڑ دیے اور زمین جو ہے وہ مضبوط ترین ہو گئی، اس کے اندر حرکت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کے فرشتوں نے جب دیکھا کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے ہیں تو حیرانگی سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیری جتنی مخلوقات ہیں، بڑی تری مخلوقات ہیں، کیا تیری مخلوقات کے اندر پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی مخلوق ہے؟ اتنی مضبوط اور اتنے بڑے بڑے تو نے پہاڑ گاڑ دیے زمین پر کہ زمین کا ہلنا ختم ہو گیا۔ اے اللہ، کیا اس سے بڑی مخلوق بھی کوئی پیدا کی ہے؟ اس سے مضبوط بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے فرشتوں، میری مخلوقات میں ایک ایسی چیز ہے جو ان پہاڑوں سے بھی کہیں زیادہ مضبوط اور سخت ہے۔ اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرشتے تو پہلے سے بھی زیادہ حیران ہوئے کہ پہاڑوں سے بھی مضبوط؟ ہاں فرشتوں ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے لوہا پیدا کیا اپنی مخلوقات میں، ایک مخلوق ہے لوہا، وہ لوہا پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے، پہاڑوں سے کہیں زیادہ وہ مضبوط ہے۔ فرشتے پھر حیران ہو کر کہ اے اللہ، لوہے سے زیادہ کوئی مضبوط بھی چیز ہے؟ جی فرشتوں، میں نے آگ کو پیدا کیا ہے، اس مضبوط ترین لوہے کو جب آگ میں رکھا جائے تو پگھل جاتا ہے، آگ کے اندر میں نے بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں رکھی ہیں۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں اللہ، آگ سے زیادہ مضبوط بھی کوئی مخلوق بنائی ہے؟ جی فرشتوں بنائی ہے، پانی میری مخلوق ایک ایسی مخلوق ہے، آگ کے اوپر ڈال دیا جائے تو آگ کو بھی یہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ، اس سے کوئی مضبوط چیز؟ جی فرشتوں، میں نے ہواؤں کو پیدا کیا ہے، جب زور کے ساتھ ہواؤں کو چلاتا ہوں پانیوں کو لے کر یہ اڑ جاتی ہیں۔ اللہ، اتنی مضبوط تیری مخلوقات، اتنی زیادہ مخلوقات اور اتنی مضبوط ترین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اس سے سب سے زیادہ مضبوط میں نے جو چیز بنائی ہے ابن آدم کا صدقہ ہے، جو مخفی انداز میں کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور جو درس میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے اس کو اب ساتھ ملائیں کہ نبی علیہ السلام جب ماہ رمضان آتا تو تیز چلنے والی آندھی سے بھی کہیں زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ صدقہ تیز آندھی سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، یہ تو ایسی ایسی مخلوقات سے مضبوط ہے۔ یا اس حدیث کو یوں سمجھیں کہ صدقہ جو بندہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا پر آفتیں آ جائیں، پانی کے سیلاب آ جائیں، اللہ حفاظت کرتا ہے تو صدقہ کرنے والوں کی۔ آگ کا کہیں عذاب آ جائے، صدقہ کیا ہوگا تو اللہ بچا لے گا۔ آندھیاں چل پڑیں، آندھی کا طوفان آ جائے، اللہ پھر بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی کیونکہ پہاڑوں سے مضبوط، پانی سے مضبوط، آگ سے مضبوط اور لوہے سے مضبوط تو ابن آدم کا صدقہ ہے۔ پھر عذاب جس طرح کے بھی آئیں اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ محترم سامعین میں سے جس طرح کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، پیسے والے بھی ہیں اور غریب طبقہ بھی موجود ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان احادیث میں ہر کسی کے لیے فوائد ہیں۔ جس کیٹاگری کا کوئی بندہ موجود ہے، جتنے پیسے اس کے پاس ہیں، لاکھوں روپے ہیں تو تب، چند روپے ہیں تو تب، میں 2-4 حدیثیں پڑھتا ہوں، ہر طبقے کے لیے انشاءاللہ وہ کفایت کریں گی کہ خوش ہو جائیں۔ مال کم نہیں ہوتا، اور ایک بندہ اعتراض کر سکتا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اب وہ احادیث پڑھنے لگا ہوں کہ جن کا تعلق زیادہ پیسوں کے ساتھ نہیں،
صرف معمولی پیسے خرچ کر دیں، تمام احادیث کے مصداق بن جائیں گے، مال بھی بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ صدقہ اتنی عظیم عبادت ہے، آپ صدقہ کریں رب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، جو بندے اللہ کے راستے میں قرض اللہ کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال کو بڑھاتا بھی ہے، گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، جامع ترمذی کے اندر روایت ہے کہ الصدقۃ تطفئ الخطیۃ، صدقہ تو خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر مثال دے کر فرمایا کیسے مٹاتا ہے؟ کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتی ہے، بجھا دیتا ہے پانی آگ کو، اس طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، غریب طبقہ بھی خوش ہو جائے کہ صدقہ کرنے کے ساتھ گناہ مٹتے ہیں، صدقہ کرنے کے ساتھ جہنم سے آزادی ہوتی ہے، صدقہ کرنے کے ساتھ جنت کا داخلہ ملتا ہے، صدقہ کرنے کے ساتھ مال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کن لوگوں کا کہ مال ہوگا تو تب خرچ کریں گے۔ حضرات زیادہ مال کی ضرورت نہیں، اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو ایک ایک مجلس کے اندر 100 اونٹ میرے آقا کے سامنے لا کر کھڑا کر دینے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے والے، ہزار دینار میرے آقا کی جھولی میں ڈال دینے والے۔ نبی علیہ السلام تبھی تو فرمایا کرتے تھے 1000 دینار کو ایسے اپنے ہاتھ سے اٹھاتے، اوپر کو اٹھا کر پھر نیچے گراتے اور تھوڑا تھوڑا مسکراتے، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو جو عمل بھی کرے گا تجھے نقصان نہیں ہوگا۔ یا یوں سمجھیں کہ اے عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو تب بھی اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی پیسے والا ہے وہ زیادہ خرچ کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کرے، اگر غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں پھر صحیح البخاری کی اس روایت پر عمل کرے جو صحیح البخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو بندہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کر دے۔ لوگوں کتنا صدقہ؟ ایک کھجور کے برابر، ہزاروں روپے کی ضرورت نہیں، لاکھوں کی ضرورت نہیں، ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے؟ پھر ایک کھجور کے برابر کوئی چیز اٹھائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ من کسب طیب، پاکیزہ ہونی چاہیے، حلال کمائی ہونی چاہیے۔ ایک کھجور کے برابر صدقہ تم کر دو۔ اللہ کی قسم اللہ کتنی محبت کرتا ہے غریبوں کے ساتھ کہ میرا وہ بندہ ہے کہ میں نے اس کو رزق کم دیا ہے، اور کسی غریب کو کبھی تانا نہ دینا، کیونکہ یہ تقسیم میرے اللہ کی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزما لے، کسی کو کم دے کر آزما لے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ ایک کھجور کے برابر کوئی غریب بندہ اٹھا کر صدقہ کر دے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنی دائیں ہتھیلی پہ اس کو رکھ لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے۔ کس طرح پالتا ہے؟ مثال دے کے سمجھایا مسئلہ کہ جس طرح تم اپنے کسی جانور کے بچے کو دودھ پلا پلا کے بڑا کرتے ہو، اس طرح اللہ تمہارے کیے ہوئے ایک کھجور کے برابر صدقے کو بڑھا کر حتیٰ مثل الجبل، حتیٰ کہ اس کو ایک پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ صدقہ کیا ہے، پہاڑ بنا دیا۔ صدقہ کیا کتنا تھا؟ کیوں بھائی کتنا صدقہ کیا تھا؟ ایک کھجور کے برابر۔ کتنا بن گیا؟ ایک پہاڑ کے برابر بن گیا۔ یہ اللہ نے بنا دیا۔ کوئی اس سے بھی غریب آدمی ہو سکتا ہے اور کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات کہہ دے، اللہ تو نے مال ہی نہیں دیا تھا، میں خرچ کر کے جہنم سے بچنا چاہتا تھا، جنت کا داخلے کا ارادہ تھا، مال میں اضافہ چاہتا تھا، مال تھا ہی نہیں۔ غربت اس قدر زیادہ کہ ایک کھجور کے برابر بھی کوئی گھر کے اندر چیز نہیں، لوگوں پریشان ہو کر جانے کی ضرورت نہیں، تقسیم میرے اللہ کی۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے ایک کھجور بھی نہیں تو کوئی بات نہیں، ایک کھجور کو لے لیں، ایک کھجور کے کئی ٹکڑے آپ کر لیں، ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر صدقہ کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کا جنت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے میرے بندو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ۔ کھجور کا ایک ٹکڑا انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ کھجور کی کیا حیثیت؟
پھر کھجور کو لے کر اس کے ٹکڑے کرو۔ اللہ کی قسم سوچو تو صحیح، ایک کھجور کے کئی ٹکڑے کر دو، پھر ایک ٹکڑا صدقہ کر دو، اللہ اس ایک ٹکڑے کے بدلے جہنم سے آزاد کر دے۔ کوئی اس سے بھی کیا گزرا انسان، ایک کھجور بھی نہیں، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں، اللہ کمال کر دیا تو نے بھی، ایک ٹکڑا بھی نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، جس بندے کے پاس ایک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، وہ اپنی زبان سے اچھی گفتگو کر لے، اللہ اس کو ہی صدقہ بنا کر اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ایک ٹکڑا وہ بھی نہیں، زبان سے پیاری گفتگو تو کر لے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ٹکڑا بھی نہ پائے جو بندہ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وہ پاکیزہ گفتگو کر لے، خندہ پیشانی کے ساتھ مسلمان سے ملاقات کر لے، رب اس کو بھی صدقہ بنا دیتا ہے۔ تب ہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ راستے میں گزرتے ہوئے تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہے اس کو اٹھا دو، رب اس کو بھی صدقہ بنا دیتا ہے۔ زبان سے سبحان اللہ پڑھ لو، یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھو، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر اور تسبیحات کا ورد جاری رکھو، یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں۔ مسلمان سے ملتے ہوئے تھوڑا سا مسکرا لیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ، نیکی کا حکم دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ برائیوں سے روکا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک اگر پتھر پڑا ہے راستے کے اندر، وہ تکلیف دے رہا ہے، اس کو اس نیکی کی نیت سے اٹھا کر سائڈ پہ کر دو، رب اس کو بھی صدقہ بنا کر جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری کی آخری حدیث ایک یاد آئی، سنتے جائیں کہ کس طرح اللہ بندوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ نے تو بخشش کے بہانے بنائے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ معاف کر کے جنت کا وارث بنا دوں۔ ایک آدمی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راستے پہ چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچا کہ ایک سڑک کے سائڈ پر ایک درخت لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ ایک درخت، اس کی ایک ٹہنی جو ہے وہ نیچے کو جھکی ہوئی ہے، لوگ گزرتے ہیں، گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ایک ٹہنی جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ تو اس بندے نے کیا کیا، یہ دیکھ رہا ہے کہ اس ٹہنی کے ساتھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کلہاڑی پکڑی اور اس ٹہنی کو کاٹ دیا۔ اب کام دیکھ لیں کتنا چھوٹا سا کیا ہے، صرف ایک ٹہنی کاٹی ہے نا، لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، اس ٹہنی کو کاٹ دیا، لوگ آسانی سے گزرنے لگے۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا اور جنت کا مہمان بھی بنا دیا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اس لیے زندگی میں کبھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جائیں تو حقیر سمجھ کر سائڈ پہ نہ کر دیا کرو، بلکہ عمل کر لیا کرو نیکی کی نیت سے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہماری بخشش کر دے اور جنت کا وارث بنا دے۔ اس لیے تمام نیکیاں چھوٹی سے چھوٹی دیکھ کر حقیر نہ جانیں، بڑی سے بڑا گناہ یا چھوٹا گناہ سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں کر نہ لیں، کہیں ہو سکتا ہے اللہ اسی کی وجہ سے پکڑ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ مالی عبادت جو ہے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔